امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اس پروگرام سے ہم علامہ اقبال صاحب کے جو والدین اور ان کے بھائی اور بھتیجے کا ذکر ختم کر کے علامہ اقبال صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کیا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب کی پیدائش جو ہے وہ اس کے سن میں اگرچہ اختلاف کیا جا رہا ہے، وہ جو بھی ہو لیکن وہ احمدیت کے آغاز سے پہلے کی ہے۔ کم از کم یہ بات کنفرم ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کی بنیاد جو ہے وہ 23 مارچ 1889 کو رکھی ہے، اور علامہ اقبال صاحب کی پیدائش جو ہے وہ 1877 79 یا 74 جو بھی اس کو کہہ لیں وہ اس وقت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے ان کی پیدائش حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جماعت کی بنیاد رکھنے سے پہلے کی ہے، تو اس لحاظ سے ان کو ہم پیدائشی احمدی تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن چونکہ ان کے والد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے والے ابتدائی لوگوں میں سے تھے، یعنی جو شروع کے سالوں میں جن لوگوں نے بیعت کی ہے، اور اس وقت علامہ اقبال صاحب کی عمر جو ہے وہ تقریباً کوئی لگ بھگ 15 سال کے قریب تھی، اور اس عمر کے بچے جو ہیں، میں دوبارہ اس بات کا ذکر کروں گا کہ اس ماحول سے باہر نکل کر اس بات کو سمجھنے کی جو شخص بھی کوشش کرے گا وہ غلطی کرے گا۔ جو ہمارے معاشرے میں ایک کلچر اور ہمارے کلچر میں جو ایک ماحول ہے، جو ایک روایت ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، وہ یہی ہے کہ عام طور پر بچے جو ہیں چھوٹے، جو نابالغ بچے ہیں خاص طور پر، وہ اور عورتیں جو ہیں وہ عورتیں اپنے خامند کے زیر اثر ہوتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ تو جو والدین کا مذہب ہوتا ہے وہی بچوں کا مذہب بھی ہوتا ہے، اگرچہ ان کو خواہ وہ صداقت کے دلائل جو ہیں ان کی اتنی سمجھ نہ بھی ہو، ان کے لیے ذاتی طور پر علیحدہ سے جا کے بیعت کرنے کی کوئی ایسا ضرورت جو ہے وہ نہیں سمجھی جاتی۔ تو یہ جو حقیقت ہے اور ایک معاشرتی ریالٹی ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور آج بھی وہ ریالٹی جو ہے بہت حد تک موجود ہے، اگرچہ اب زمانے نے جس طور پر کروٹ لی ہے اس دور جدید میں، اب حالات ذرا مختلف ہیں، لیکن بہت حد تک ابھی بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ یہ جب 9th کلاس میں پڑھتے تھے تو ڈاکٹر بشارت احمد صاحب جو ادھر ہی ان کے کلاس فیلو تھے، انہوں نے ایک گواہی دی ہے اپنی کتاب مجدد اعظم میں، اور اس کو چیلنج کرنے کا ان کے پاس علامہ صاحب کے اقبالیات والوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو وہ چیلنج کر سکیں، اور انہوں نے جو گواہی دی ہے وہ اپنی ذاتی گواہی دی ہے، یہ نہیں کہ کوئی سنی سنائی بات انہوں نے بیان کی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب سیالکوٹ تشریف لائے ہیں تو اس سفر کے دوران، سفر سیالکوٹ کے موقع پر، اقبال جو مسجد کی ڈیوڑی کی چھت پر چڑھے بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر کہنے لگے، دیکھو شمع پر کس طرح پروانے گر رہے ہیں۔ تو صورتحال واقعتاً یہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب سیالکوٹ تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت وہاں پر بیعت کرنے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا،
اور اس نورانی چہرے کو دیکھنے کے لیے آنے والے جو تھے وہ بھی ان کا ایک ازدحام تھا. اور میں جب سیالکوٹ کے حالات کو اس طور پر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ وہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر بے شمار لوگوں نے بیعت کی ہے. ان کو یہ تو سمجھ نہیں تھی کہ وفات مسیح کی دلیل کیا ہے اور اس کی آیت کیا ہے اور حدیث کیا ہے اور دوسری صداقت مسیح موعود علیہ السلام کی دلیلیں کیا ہیں اور باقی ان کو باتیں نہیں تھی اتنی سمجھ. لیکن وہ جو لوگ تھے انہوں نے جب مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. چنانچہ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں یہی ذکر کیا ہے کہ جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی لکھا ہے کہ صادقوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور کاذبوں کے اور. تو وہ جو صادقوں کا منہ انہوں نے دیکھا ہے تو بغیر کتابیں پڑھے بغیر وہ بحثوں میں الجھے تو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود تو ایمان لے آئے کیونکہ انہوں نے جو نور دیکھا اس کے نتیجے میں وہ خود ایمان لے آئے. لیکن جو آنکھوں نے دیکھا تھا وہ بعض دفعہ اگلی نسلوں میں وہ ٹرانسفر نہیں کر سکے اور بیان نہیں کر سکے کیونکہ وہ علم نہیں تھا. اس کے پیچھے علم کی جو دیوار تھی اس کا سہارا موجود نہیں تھا. لیکن اپنی زندگیوں میں وہ لوگ جو تھے وہ احمدی رہے اور بعد میں بعض ان کی اولادوں میں سے بدقسمتی سے وہ جماعت سے منحرف بھی ہوئے. تو یہ ڈاکٹر اقبال صاحب کے متعلق ڈاکٹر بشارت احمد صاحب کی گواہی جو ہے یہ ایسی ہے جو اس ماحول کے لحاظ سے جو وہاں پر موجود تھا بالکل سچائی پر مبنی دکھائی دیتی ہے. پھر یہی زمانہ جو ہے ڈاکٹر اقبال صاحب کا جو نوجوانی کا ہے اور جس میں ابھی وہ ادھر کالج میں پڑھ رہے ہیں اس میں اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت جو ہے کرنے والے آج بھی خیر مخالفت کرنے والے جو ہیں اکثریت ان کا یہی حال ہے کہ سوائے گندی گالیوں کے اور سوائے کارٹون بنانے کے اور جو بدتمیزی ان سے ہو سکتی ہے جو بدخلقی ہو سکتی ہے وہ کر کے اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طور پر احمدیت کو مٹا سکتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طور پر وہ اسلام کو جو ہے وہ غالب کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا نصیبہ ہے. ہم تو درد دل کے ساتھ ان کے سامنے ایک سچائی جو ہے پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں کو پھیرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہدایت دینے والا ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. اور ہمارے ان پروگرامز کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر کوئی ایک روح بھی جو ہے ان پروگرامز کو دیکھ کر احمدیت میں داخل ہوتی ہے تو ہمارے لیے یہ تو شاید آخرت جو ہے وہ انشاءاللہ کافی ہوگا. تو علامہ اقبال صاحب اس وقت جوانی کے عالم میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے بہت ہی گندی گالیاں دیں اور وہ شاعری بھی کرتے تھے اور ہر طرف اس نے بہت ایذا دی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر فرمایا اپنی کتب میں. اور علامہ اقبال صاحب نے اس وقت چونکہ ان کو شعر کہنے کا ایک ملکہ جو ہے وہ موجود تھا اور انہوں نے وہ ایک غیرت دینی کے طور پر اور اس عمر کے بچے کو اگر اس کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے اس کو وہی کچھ کرنا چاہیے تھا جو علامہ اقبال صاحب نے کیا. کہ جن کو معلوم تھا کہ ان کے والدین احمدی ہیں, جن کو معلوم تھا کہ ان کے بڑے بھائی احمدی ہیں اور خود انہوں نے احمدیت سے کوئی انکار نہیں کیا ہوا تھا, تو وہ ایک غیرت اور حمیت جو تھی احمدیت کے لیے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کی وجہ سے انہوں نے اس شخص کو نظم میں ہی جواب دیا ہے. اور وہ نظم اسی زمانے میں وہ نظم چھپ بھی گئی اور ان کے نام کے ساتھ چھپی ہے اور وہ ایک لمبی نظم ہے. یہ شخص جو ہے وہ سعد اللہ لدھیانوی تھا. تو اس نظم میں اس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں.
اگرچہ اب یہ علامہ اقبال صاحب کے جو مجموعے شائع ہوتے ہیں ان میں یہ نظم موجود نہیں ہے، لیکن یہ اس زمانے میں چھپی ہوئی موجود نظم ہے، اور علامہ اقبال صاحب کے نام کے ساتھ چھپی ہوئی موجود ہے، شیخ محمد اقبال FA کلاس اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ۔ تو نظم کے اشعار یہ ہیں: واہ سعدی، یعنی وہ سعد اللہ لدھیانوی تھا، تو علامہ صاحب نے اس کو لکھا: واہ سعدی دیکھ لی گندا دہانی آپ کی، یعنی جتنے گندا دہن آپ ہیں، جو گند آپ نے بکا ہے، خوب ہوگی محتروں میں قدردانی آپ کی، کہ کچھ ایسے بے وقوف لوگ جو ہیں وہ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ آپ کی خوب قدردانی کریں گے۔ بیت بازی آپ کی بیت الخلا سے کم نہیں، ہے پسند خاک روباں شیرخانی آپ کی، آپ کے اشعار موتی ہیں مگر یہ کے بغیر، وہ چھوٹی یہ انہوں نے موتی لکھ کے تو اس کے بعد چھوٹی یہ ڈالی ہے کہ چھوٹی یہ کے بغیر یعنی موت ہیں، اور اس کا ایک دوسرا مفہوم پنجابی میں اگر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے پیشاب کی طرح ہے۔ گوش عالم تک یہ پہنچے ہے زبانی آپ کی، آفتاب صدق کی گرمی سے گھبراؤ نہیں۔ یہ شعر خاص طور پر اس میں نوٹ کرنے والا ہے، کہتے ہیں آفتاب صدق کی گرمی سے گھبراؤ نہیں، حضرت شیطان کریں گے پاسبانی آپ کی۔ اب یہ آفتاب صدق کس کو کہہ رہے ہیں، یہ محاورہ کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کو پڑھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس محاورے کو اپنے کلام میں استعمال فرمایا ہے، اور جب بھی کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے اور معمور من اللہ ہوتا ہے تو وہ دراصل آفتاب صدق ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کو پرانے زمانے سے شروع کر لیں تو حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی کہا میں جہان کا نور ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف نے کہا سراجن منیرہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، کہ صبح شام تم ظلمت کی اندھیرے کی تاریکی کی وادی میں کیا بیٹھے ہوئے ہو، ادھر دیکھو سچائی کا سورج نکل آیا ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب یہی مضمون جو ہے اس کو اپنے اس شعر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے اس کو سعد اللہ لدھیانوی کو کہتے ہیں آفتاب صدق کی گرمی سے گھبراؤ نہیں، حضرت شیطان کریں گے پاسبانی آپ کی، نیلے پیلے یوں نہ ہو پھر کیا کرو گے اس گھڑی، جب خبر لیوے گا قہر آسمانی آپ کی۔ اب یہ مضمون جو ہے یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ ابتر مرے گا اور یہ خدا کا غضب اس پر نازل ہوگا، حالانکہ اس وقت اس کا جوان بیٹا جو ہے وہ موجود تھا، اور کوئی وجہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی کہ یہ ابتر کیوں مرے گا، اور اس کی شادی بھی کی گئی اور کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اور وہ ابتر مرا۔ جب خبر لیوے گا قہر آسمانی آپ کی، قوم عیسائی کے بن گئے پگڑی، بھائی بن گئے پگڑی بدلی، واہ کیا اسلام پر ہے مہربانی آپ کی۔ یہ ابھی اس نظم کے اور بھی اشعار ہیں، میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن اصل بات یہ بتانی مقصود تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس مضمون کو اپنے متعلق بیان فرمایا کہ میں آفتاب صدق ہوں، اور میں جس کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سزا کے نیچے آئے گا، تو یہ دونوں مضمون جو ہیں یہ علامہ اقبال صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کلام کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس شعر کو پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی ہے، ہرگز نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو اپنی کتب میں بارہا بیان فرمایا، اور یہ مضمون سارا وہاں سے ہی آیا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد علامہ اقبال صاحب کی جو ہے اپنی بیعت کا کیا احوال ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب کے فرزند جسٹس جاوید اقبال صاحب اس بات سے کلیتاً انکاری، وہ کہتے ہیں بالکل ایسا نہیں ہوا۔ ان کا لکھنا یہ ہے کہ اس بات میں کوئی صداقت نہیں کہ اقبال نے اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر مرزا غلام احمد کی بیعت کی، اور جناب شیخ اعجاز احمد صاحب جو ہیں انہوں نے بھی نتیجہ یہی نکالا ہے، اپنی بہت ساری انہوں نے پوائنٹس لکھے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسے ہی دکھائی دیتا ہے کہ علامہ سر محمد اقبال صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خود بیعت جو ہے وہ نہیں کی تھی، لیکن دو گواہ ایسے موجود ہیں جنہوں نے گواہی دی ہے، جو علامہ اقبال صاحب کے ساتھ اس وفد میں شامل تھے جس وفد کے افراد نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قادیان جا کر بیعت کی ہے، اور اس ریکارڈ کو، ان کی گواہی کو چیلنج نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ جو زندہ رود جسٹس جاوید اقبال صاحب نے لکھی ہے، ان گواہوں کی زندگی میں جب انہوں نے یہ گواہی دی اس وقت انہوں نے چیلنج نہیں کیا تاکہ وہ اس کی مزید تفصیلات جو ہے وہ بیان کرتے، لیکن ان کی وفات کے بعد جو ہے جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اس بات کو اپنی طرف سے ایک رنگ میں بیان کر دیا ہے کہ نہیں جی کبھی بیعت نہیں کی تھی۔ جو بیعت کی گواہی دینے والے ہیں ان میں سے بابو غلام محمد صاحب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مارچ 1897 میں ہم لاہور کے کافی نوجوانوں نے، جو سارے کے سارے تعلیم یافتہ تھے اور جن کی صحیح تعداد یاد نہیں رہی، ارادہ کیا کہ حضرت مرزا صاحب کو قادیان جا کر دیکھنا چاہیے، کیونکہ باہر تو انسان تصنع سے بھی کام کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں جا کر اسے دیکھا جائے تو اصل حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ خیر، ہم حضرت اقدس کے دعویٰ کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے عازم قادیان ہو گئے۔ ہم میں سے ہر شخص نے الگ الگ اعتراضات سوچ لیے تھے جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ مولوی محمد غنی صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، مولوی غلام محی الدین قصوری صاحب، چودھری شہاب الدین صاحب جو بعد میں سر شہاب الدین کے نام سے مشہور ہوئے، مولوی سعید الدین صاحب BA LLB وغیرہ بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ خواجہ کمال الدین صاحب جو 1894 میں بیعت کر کے سلسلہ عالیہ میں داخل ہو چکے تھے، مگر آپ چونکہ اس پارٹی اور خصوصاً مولوی محمد علی صاحب کو تبلیغ کیا کرتے تھے، اس لیے آپ بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تحریک کی ہوگی، کیونکہ یہ سارے کلاس فیلوز تھے، دوست تھے، تو یہ سب جو ہیں وہ پھر قادیان گئے ہیں۔ جب ہم قادیان پہنچے تو گول کمرہ میں ہمارے لیے ملاقات کا انتظام کیا گیا، یعنی وہ بندہ جو ہے جو گواہی دے رہا ہے وہ اتنی تفصیل بتا رہا ہے، جو گپ مار رہا ہو وہ اس طرح کی اتنی زیادہ تفاصیل جو ہیں وہ نام لے لے کر اس طرح بیان نہیں کر سکتا، اور ہر تفصیل جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم قادیان پہنچے تو گول کمرہ میں ہمارے لیے ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ حضور جب تشریف لائے تو آتے ہی ایک تقریر کے رنگ میں ہمارے ایک ایک اعتراض کو لے کر اس کا جواب دینا شروع کیا، حتیٰ کہ ہم سب کے اعتراضات کا مکمل جواب آ گیا۔ تب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسے ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نور فراست بھی بتا رہا تھا کہ یہ جس بیک گراؤنڈ کے لوگ آئے ہیں اور اس زمانے میں جو اعتراضات ہو رہے تھے اسلام کے اوپر بھی، تو ان کے یہی اعتراض ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل میں ڈالا ہو کہ یہ اعتراض ہیں ان کے۔ تب ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ یہ کیسے ہوا۔ جب باہر نکلے تو بعض نے کہا کہ یہ سچ مچ معمور بن اللہ ہے، اور بعض نے کہا یہ جادوگر ہے۔ چودھری شہاب الدین صاحب اور مولوی محمد علی صاحب وغیرہ نے کہا کہ یہ ضرور سچا ہے، ہم تو بیعت کرتے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد علی صاحب، چودھری سر شہاب الدین صاحب، ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب اور مولوی غلام محی الدین صاحب قصوری اور خاکسار نے بیعت کر لی۔ تو وہ جو اس قافلے میں جس وفد جن لوگوں نے بیعت کی ہے، ان میں سے ایک بیعت کنندہ جو ہے اس کی اپنی گواہی موجود ہے کہ میرے ساتھ سر علامہ اقبال صاحب نے بیعت کی ہے۔ بعض اور لوگوں نے بھی بیعت کی تھی مگر ان کے نام مجھے یاد نہیں رہے، اندازاً 12-13 آدمیوں نے بیعت کی تھی۔ تو یہ گواہی جو ہے ان کی موجود ہے کہ علامہ اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے بیعت کی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو گواہی ہے وہ ہے انہی کی جن کا نام ابھی ذکر ہوا ہے، غلام محی الدین قصوری صاحب کا۔ اور غلام محی الدین قصوری صاحب نے جس طرح پر اس کو انڈورس کیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے کہ واقعتاً یہ بیعت جو ہے وہ ہوئی ہے،
اس کا قصہ یہ ہے کہ 1953 کی عدالت میں انکوائری رپورٹ میں انکوائری کورٹ جو تھی اس میں خواجہ نذیر احمد صاحب جو خواجہ کمال الدین صاحب کے فرزند تھے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور علامہ اقبال صاحب کے متعلق انہوں نے اپنا جو بیان ریکارڈ کروایا تو اس میں انہوں نے کہا کہ عدالت میں بیان دینے انہوں نے اس میں یہ ریکارڈ کروایا کہ علامہ اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے 1893 میں قادیان جا کر غلام محی الدین قصوری صاحب کے ہمراہ سلسلہ احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ عدالت میں بیان دینے کے بعد جب خواجہ نذیر صاحب کی بار میں قصوری صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بیعت کے سن کی تصحیح فرمائی، بیعت کے ہونے کا انکار نہیں کیا بلکہ سن کی تصحیح فرمائی، کیونکہ خواجہ نذیر احمد صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے اس قافلے میں، ان کے والد صاحب خواجہ کمال الدین صاحب موجود تھے اور غلام محی الدین قصوری صاحب خود موجود تھے۔ تو خواجہ نذیر احمد صاحب کا اس معاملے میں سن کے حد تک غلطی کر جانا جو ہے اس کا امکان کھلا موجود تھا، لیکن جو قصوری صاحب ہیں انہوں نے اس بات کی تصحیح کی اور بتایا کہ علامہ اقبال نے میرے ہمراہ جا کر 1897 میں بیعت کی تھی۔ اس پر خواجہ نذیر احمد صاحب نے اگلے روز عدالت میں درخواست دے کر بیعت کے سن کی تصحیح کرا دی۔ چنانچہ یہ خبر پاکستان ٹائمز میں چھپی، اس کا اصل متن اور ہیڈنگ یوں تھا، اقبال واز قادیانی اپ ٹو 1931 سیز خواجہ نذیر۔ تو خواجہ نذیر صاحب نے اس کے بعد کہا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے یہ بات کہی ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے جا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی، میں نے یہ نہیں کہا کہ 1931 تک یہ احمدی رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ خواجہ نذیر صاحب نے جب اپنے بیان کی تصحیح کر دی تو اور یہ سب باتیں پریس میں بھی شائع ہو گئیں اور اس کی خوب تشہیر ہوئی، یعنی یہ جو انکوائری کورٹ تھی اس میں جب بیان دیا خواجہ نذیر احمد صاحب نے اور اس کی پھر تصحیح ہوئی تو اس کی تشہیر جو ہے وہ پاکستان ٹائمز میں بھی ہوئی اور بھی جگہوں پر اس کی تشہیر ہوئی۔ تو جب یہ خواجہ نذیر احمد صاحب جا کے عدالت میں یہ کہہ رہے تھے کہ علامہ اقبال صاحب نے فلاں سال میں بیعت کی تھی اور وہ غلام محی الدین قصوری صاحب بھی کہہ رہے تھے اور یہ اخبارات میں بھی چھپ رہا تھا، تو اس وقت تو ماشاءاللہ سے جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب پریکٹس کر رہے تھے لاہور میں، تو یہ تو نہیں کہ ان کے علم میں نہیں یہ بات آئی تھی، تو انہوں نے اس بات کو چیلنج نہیں کیا کہ نہیں میرے والد صاحب کے متعلق آپ کیسے یہ گپ مار رہے ہیں، انہوں نے تو کبھی بیعت نہیں کی۔ تو اگر یہ اس وقت اس بات کو چیلنج کرتے تو نتیجتاً وہ جو زندہ گواہ موجود تھا جو خود ساتھ تھا غلام محی الدین قصوری صاحب، تو وہ اس بات کو پھر رد کر دیتے۔ تو یہاں ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، آگے علامہ اقبال صاحب کے متعلق ابھی باقی ہے کچھ حصہ، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ تعالی واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔